بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو آتے ہیں 2019 پیپر کی طرف جو فارماکالوجی کے پیپر ہے میڈیکل فیکلٹی۔ اچھا، اس میں کویشچن نمبر 1 ہے ڈیفائن دا فالوئنگ ٹرمز ود ایگزامپل۔ تو اس میں پہلا ہے لوڈنگ ڈوز، پھر فارمیکو ڈائنامک، اس کے علاوہ بایو اویلیبلٹی، ٹیکیپائلیکسس اور انزائم انہیبیشن۔ تو اس کے آنسر کی طرف آتے ہیں۔ پہلا ہے لوڈنگ ڈوز، یہ آلریڈی ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے، اب دوبارہ ڈسکس کرتے ہیں۔ چلو، the initial higher dose of drug to be given at the beginning of course of treatment before the dropping down to lower maintenance dose is called loading dose۔ loading dose وہ ڈوز ہوتا ہے جو ہم ایک بیماری کو ٹریٹ کرنے کے لیے سٹارٹ میں زیادہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک کورس کو سٹارٹ کرنے کے لیے ہم زیادہ ڈوز دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم ڈوز کو کم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مینٹیننس ڈوز پہ رکھتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم نے انجیکشن دیا 1 گرام سیفٹرائکزون ایک بندے کو دی پہلا ڈوز، اس کے بعد ہم دیتے ہیں 500، ٹھیک ہے، 500 بی ڈی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، بی ڈی صبح شام دیتے۔ تو یہ 1 گرام کیا ہوا، یہ ہوا لوڈنگ ڈوز، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلا جو زیادہ ڈوز ہم دیتے ہیں، پہلا ڈوز، اس کو ہم لوڈنگ ڈوز کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل ڈیجاکسین 0.5 to 1 ملی گرام، یہ کیا ہے، یہ لوڈنگ ڈوز ہے۔ اب فارمیکو ڈائنامکس کی طرف آتے ہیں۔ فارمیکو کائنیٹک ہم نے پہلے پڑھا تھا۔ فارمیکو ڈائنامک کیا ہے؟ اب فارمیکو ڈائنامک یہ ہے کہ فارمیکو کائنیٹک یہ تھا، فارمیکو کائنیٹک پہلے پڑھتے ہیں۔ فارمیکو کائنیٹک یہ تھا کہ ایک باڈی ڈرگ کے ساتھ کیا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، ڈرگ کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ ایبزارپشن پڑھا تھا، اس میں ڈسٹریبیوشن پڑھا تھا، میٹابولزم پڑھا تھا اور ایکسکریشن پڑھا تھا۔ تو فارمیکو ڈائنامک میں کیا ہوگا کہ ایک ڈرگ باڈی پہ کیا ایکشن کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں فارمیکو ڈائنامک میں یہی پڑھتے ہیں کہ ایک ڈرگ باڈی پہ کیا اثرات کرتے ہیں، کیا کرتا ہے باڈی پہ۔ تو اس میں کیا ہے، دا اسٹڈی آف میکینزم آف ایکشن اینڈ ایفیکٹ فزیولوجیکل اینڈ بایو کیمیکل آف اے ڈرگ آن اے باڈی از کالڈ فارمیکو ڈائنامکس۔ اچھا، یہ اس پہ ہم کیا اسٹڈی کرتے ہیں کہ میکینزم آف ایکشن اسٹڈی کرتے ہیں ایک ڈرگ کی، اور اس کے علاوہ ایفیکٹ اسٹڈی کرتے ہیں۔ ایفیکٹ اب 2 قسم، فزیولوجیکل اور بایو کیمیکل ایفیکٹ پڑھتے ہیں۔ اس میں فارماکولوجیکل ایکشن بھی آتی ہے، اس میں تھراپیوٹک ایکشن بھی آتی ہے، اس میں سائیڈ ایفیکٹ بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارے اس میں آتے ہیں۔ اور یہ ڈرگ یعنی باڈی پہ کیا ایکشن کرتے ہیں، فزیولوجیکل اینڈ بایو کیمیکل ایفیکٹ اور میکینزم آف ایکشن اس میں پڑھتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایگونسٹک ایکشن آف ڈرگ، ایگونسٹک ایکشن اب کیا ہے؟ ایگونسٹک ایکشن وہ ہے کہ جب ہم ایک ڈرگ دیتے اور وہ ایفیکٹ زیادہ کرتے ہیں، ایک سیل کے فنکشن کو زیادہ کرتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، یا ریسیپٹر کے فنکشن کو زیادہ کرتے ہیں، اس کو ایگونسٹک ایکشن کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بایو اویلیبلٹی، یہ بھی ہم نے آلریڈی پڑھا ہے پہلے، اب دوبارہ پڑھتے۔ The amount of drug which is absorbed into the blood in chemically unchanged form is called bioavailability of drug، ٹھیک ہے۔ بایو اویلیبلٹی کس چیز کو کہتے ہیں؟ بایو اویلیبلٹی اس کو کہتی ہے کہ جب ایک ڈرگ انچینجڈ فارم میں بلڈ کو چلا جائے، جب ایک ڈرگ کیمیکلی انچینجڈ فارم میں چلا جائے بلڈ کو، اس کو بایو اویلیبلٹی کہتے ہیں۔ اب وہ انچینجڈ کا کیا مطلب ہے؟ کہ مطلب یہ ہے کہ فرسٹ پاس ایفیکٹ جو ہوتا ہے نا، جو لیور میں ہوتا تھا، فرسٹ پاس ایفیکٹ یہ نارملی لیور میں ہوتا ہے، اور یہ اس طرح کرتے ہیں کہ یہ ڈرگ کو میٹابولائز کرتا ہے، جو لیور ہے ڈرگ کو میٹابولائز کرتی ہے، اور اس کے بعد جب میٹابولزم ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد ڈرگ چلے جاتے ہیں بلڈ میں، ٹھیک ہے۔ جتنا ڈرگ بلڈ میں چلا جاتا ہے اور ایکٹیو فارم میں چلا جاتا ہے، انچینجڈ فارم میں، تو اس کو ہم پھر بایو اویلیبلٹی کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک ڈرگ ہے 100 mg، یہ ڈرگ ہم نے ایک بندے کو دیا، ٹھیک ہے، یہ 100% ڈرگ ہو گیا، 100 mg یا 100% ہو گیا، یہ چلا گیا لیور میں اس کی میٹابولزم ہو گئی اور یہ رہ گئے 50%،
یعنی 50 mg رہ گئی اور 50 mg چلی گئی بلڈ میں، ٹھیک ہے. تو یہ جو 50% بلڈ میں چلی گئی یہ کیا ہے؟ یہ بایو اویلیبلٹی ہے. تو یہ بایو اویلیبلٹی تھا کہ ایک ڈرگ جب ان چینجڈ فارم میں بلڈ کو چلا جائے، اس کو بایو اویلیبلٹی کہتے ہیں. فار ایگزامپل if we give 100 mg of a drug to the patient and 70% of drug absorbed into blood in chemically unchanged form, then the bioavailability of that drug is 70%. یہ آلریڈی میں نے ایکسپلین کیا. جس طرح 100% ایک ڈرگ ہم دیتے 100 mg اور وہ 70% چلا جائے اور 30% میٹابولائز ہو جائے، تو اس کو ہم بایو اویلیبلٹی کہتے ہیں. اب ٹیکیپائلیکسس the progressive decrease in response to a given dose of drug after repetitive administration is called tachyphylaxis. جب ہم ایک ڈرگ دیتے ہیں، بار بار ایک ڈرگ ہم دیتے ہیں ایک پیشنٹ کو، اور اس میں پھر فار ایگزامپل ایک بندے کو ہم دیتے ہیں 0.25 ملی گرام الفرازولام دیتے ہیں ہم، ٹھیک ہے نا، الف یہ ہم دیتے ہیں ایک بندے کو. تو یہ 0.5 ایک وقت ایسا آئے گا کہ 0.25 اثر نہیں کرے گا، کوئی اثر بھی نہیں کرے باڈی پہ، تو اس کے لیے ہم پھر ڈوز زیادہ کرتے ہیں، 0.5 کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ جب ہم نے ڈوز زیادہ کیا، یہ کیوں زیادہ کیا؟ یہ اس لیے زیادہ کیا کہ ہم الپ بار بار دیتے تھے اور اس کو یہ کیا ہو گئی، ٹالرنس ڈیولپ ہو گئی. ٹالرنس کا مطلب یہ ہے کہ بس یہ اور اثر نہیں کرتے 0.25، آپ کو ڈوز زیادہ کرنا ہوگا. اور یہ کون سے ڈرگز میں ہوتے ہیں؟ یہ وہ ڈرگز میں جو نرو سسٹم پہ کام کرتے ہیں. فار ایگزامپل جو لوگ انجیکشن وغیرہ لگاتے، یہ ایڈکٹ جو لوگ ہوتے ہیں، وہ پہلا کم ڈوز لگاتے اور اس کے بعد پھر ڈوز کو زیادہ کرتے ہیں. وہ کیوں زیادہ کرتے ہیں؟ وہ ٹیکیپائلیکسس کی وجہ سے، کیونکہ جو رسپانس ہوتا ہے نا ایک گیون ڈوز پہ، وہ کم ہو جاتے ہیں، رسپانس کم ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے ہم پھر ڈوز زیادہ کرتے. جب ہم ایک ڈرگ بار بار ایڈمنسٹر کرتے ہیں باڈی میں اور اس ڈوز پہ پھر اثر نہ کرے، باڈی پہ کوئی اثر نہ کرے وہ ڈوز، تو وہ ڈوز جب ہم زیادہ کریں اس کو پھر ہم ٹیکیپائلیکسس کہتے ہیں، ٹھیک ہے. جب رسپانس کم ہو جاتی ہے ایک ڈرگ کی. فار ایگزامپل ڈرگز ایکٹنگ آن نرو سسٹم پہ جو ڈرگز کا ایکشن کرتے اس کو ٹیکیپائلیکسس ڈیولپ ہو جاتا ہے، ٹالرنس یا ٹیکیپائلیکسس ڈیولپ ہو جاتا ہے. انزائم انہیبیشن اب کس چیز کو کہتے ہیں؟ ہم نے انزائم انڈکشن آلریڈی پڑھا تھا. انزائم انڈکشن وہ پروسیس تھا جس میں انزائم کا فنکشن زیادہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، انزائم کا فنکشن زیادہ ہو جاتا ہے، اور یا انزائم کا جو مقدار ہے کوانٹٹی، ٹھیک ہے، کوانٹٹی زیادہ، جو نمبر ہے انزائم کا وہ زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس کو ہم انزائم انڈکشن کہتے تھے. اب انزائم انہیبیشن کیا ہوگا؟ انزائم انہیبیشن اس کے اپوزٹ ہے انزائم انڈکشن کے. a decrease in enzyme related process، جو پروسیس انزائم کرتے ہیں اس میں ڈیکریز آ جائے، یا انزائم پروڈکشن یا انزائم کے پروڈکشن میں کمی آ جائے، اور ڈیکریز ان انزائم ایکٹیویٹی یا انزائم کی ایکٹیویٹی میں کمی آ جائے، فنکشن میں کمی آ جائے، اس کو ہم انزائم انہیبیشن کہتے ہیں. اور یہ کون کرتے ہیں؟ فار ایگزامپل سپروفلوکسیسن ڈیکریز دا انزائم ایکٹیویٹی، یہ انزائم جو لیور میں انزائم ہوتے ہیں اس کی فنکشن کو کم کرتے، ایکٹیویٹی کو کم کرتے، تو اس کو ہم انزائم انہیبیشن کہیں گے. تھینک یو.